معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام حصہ سوم اور باب چہارم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر مشرکین کی سب بندی پر ایک نظر۔ یہ طاقت کی حماقت تھی، خودی کی خود نمائی تھی، بشر کی فطرت بد تھی، مجسم ہو کے آئی تھی۔ یہ معبودان باطل کی مدد کرنے کو آئے تھے، خدا کا آخری پیغام رد کرنے کو آئے تھے۔ بہت مرغوب تھا آئین باطل کا دوام ان کو، شکست بدر کا لینا تھا حق سے انتقام ان کو۔ یہ دشمن تھے شریفوں کی حمایت کرنے والوں کے، مخالف تھے ضعیفوں سے رعایت کرنے والوں کے۔ انہیں مطلوب تھی نامآوری بھی، قتل و غارت بھی، ستم بھی، فتنہ انگیزی بھی، اظہار امارت بھی۔ یہ تاریکی میں رکھنا چاہتے تھے اس زمانے کو، یہ آئے تھے چراغ نور پھونکوں سے بجھانے کو۔ گمان شعلہ جوالا ہوتا تھا لعینوں پر، چمکتے تھے سروں پر خود چار آئینے سینوں پر۔ تبر تیروں اور خنجر اور ڈھالیں اور تلواریں جمی تھی بھوری بھوری ریت پر لوہے کی دیواریں۔ تڑپ اٹھتی تھی یوں برچھیوں کی انگیاں ان کے شانوں سے، آیا ہوا اشتہا جس طرح سانپوں کی آیا ہو اشتہا جس طرح سانپوں کی زبانوں سے، اپنا اپنا رنگ نمائش۔ عمرو ابن عاص نمایاں کر رہا تھا فخر جنگی، جیش اپنا، ثقیف اپنا، اجابش اور کنانہ اور قریش اپنا۔ نمایاں تھے صفوں میں سرگنے بھی خاص خاص ان میں، بہت نامی بہت مشہور تھے عمرو ابن عاص ان میں۔ وہی عمرو ابن عاص ایک دن جنہیں اسلام لانا تھا، مجاہد بن کے جن کو تابع عرض نیل جانا تھا، اڑانا تھا زمین مصر پر اسلام کا جھنڈا، جنہیں کرنا تھا رومی لشکروں کے جوش کو ٹھنڈا۔ وہی عمرو ابن عاص اپنی سرفرازی سے بے بہرا، وہی عمرو ابن عاص
اپنی سرفرازی سے بے بہرا کھڑے دیتے تھے آج اپنی متاع کفر پر پہرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مخالفین 5 سازشی تھے شامل، سب کے سب اعدائے عالی جناب ان میں نمایاں تھا، مگر ابلیس کا خاص انتخاب ان میں۔ رسول پاک پر حملے کی نیت کر کے آئے تھے، گھروں سے اپنے سامان اذیت کر کے آئے تھے، زیادہ تر تھے فکر صاحب لولاک میں دشمن، پیے قتل نبی ہر سو کھڑے تھے طاق میں دشمن۔ یہ 5 ابن شہاب و عتبہ ابن حمید اسدی، ابی بن خلف جمی اور ابن قمیہ لیثی، قسم کھائی تھی ان 5 نے کعبہ کو گرانے کی، ہوا تھی ان سروں میں شمع عرفاں کے بجھانے کی، ہویدا تھی ارادوں کی بدی ان کی نگاہوں سے، کھڑے تھے کینہ جو لپٹے ہوئے اپنے گناہوں سے، کسی نے تیغ خونخوار اپنے پہلو میں دبایا تھا، کوئی تیر اور کوئی سنگ فلاخن لے کے آیا تھا۔ 6 فتنہ، یہ 5 ہر طرح تیار تھے، بیدار تھا فتنہ، علاوہ ان کے آج ایک اور ناہجار تھا فتنہ، چھپا کر حربہ اور صورت بنا کر بے زبانوں کی، کھڑا تھا آڑ لے کر سنگ دل سنگی چٹانوں کی، یہ وحشی تھا غلام ان سازشی افراد نامی کا، جسے دھونا تھا خون حمزہ سے دھبا غلامی کا۔ باب پنجم، تقدیر کے مقابل تزوین، آغاز جنگ سے 1 ساعت پہلے سجائی جا چکی میدان میں فوج قریش، آخر سنبھالے افسروں نے بڑھ کر اپنے جیش، آخر قطاریں پیدلوں کی بن گئی لوہے کی تلواریں، نظر آنے لگی ہر سمت ڈھالیں اور تلواریں، گھٹائیں ابر ظلمت بار کی میدان پر چھائیں، زبانیں اژدہوں کی بے قیس بن بن کے لہرائیں، پناہ سینہ ہائے کینہ پرور بن گئی ڈھالیں، ضیائے مہر کے مد مقابل تن گئی ڈھالیں، سروں پر خود چہروں پر چلم اور گز شانوں پر، سروں پر خود چہروں پر چلم اور گزد شانوں پر، بشر گھوڑوں پہ تھے یا دیو تھے بیٹھے چٹانوں پر، برستی تھی عجب بد نظری سی ان بد قماشوں پر، کمانیں دوش پر تھیں جس طرح کرگھس ہو لاشوں پر، یہ عقرب تھے کہ خنجر ناگنیں تھیں یا کہ تلواریں، غضب کا جوش تھا نتھوں میں یا صافوں کی پھٹکاریں۔ یہ سب کس کے مخالف تھے؟ یہ ساری فوج آہن موج، یہ فولاد کا طوفاں، خدا کے بالمقابل لے کے آیا تھا جسے شیطاں، قطاریں پیدلوں کی اور پرے جنگی رسالوں کے،
یہ سب کس کے مخالف تھے؟ فقط ایک کملی والے کے، مگر وہ کملی والا بھی زمانے سے نرالا تھا۔ زباں خاموش تھی لیکن اسی کا بول بالا تھا۔ نہ وہ تیروں سے ڈرتا تھا نہ شمشیروں سے خائف تھا۔ مرتب کر کے لشکر محوے ازوار وظائف تھا۔ ادھر جوش نمائش اور اظہار تجمل تھا، ادھر اخلاق عالی تھے، متانت تھی، تحمل تھا۔ ادھر تیاریاں تھیں، سازشیں تھیں اور تدبیریں، ادھر لا تفسدوا فی الارض کی ہوتی تھی تفسیریں۔ قریشی عورتوں کا راگ۔ قریشی ناریاں میدان میں گاتی ہوئی نکلیں، تھرکتی دف بجاتی ناز دکھلاتی ہوئی نکلیں۔ حسینہ ناگنیں لہروں میں لہراتی ہوئی نکلیں، دلوں پر لوٹتی اور بیجو خم کھاتی ہوئی نکلیں۔ ابو سفیاں کی زوجہ ہند سب سے آگے آگے تھی، یہ بجلی آج اس ابر غضب کے آگے آگے تھی۔ نغمۂ زنانان قریش اردو میں: ہم بجلیاں انوار کی، ہم ناریاں ہیں نار کی، ہم دختریں ہیں نور کی، ہم مشعلیں ہیں طور کی، ہم پیاریاں ہیں پیار کی، ہم ناریاں ہیں نار کی۔ چلتی ہیں قالینوں پہ ہم جیسے چلے کوبک دری، رکھتی ہیں سر سینوں پہ ہم باسد ادائے دلبری۔ ہم ہیں طلسم رنگ بو، حسن نظر کی آبرو، مانگیں ہماری مشک بو۔ شعلے ہیں پازیب گلو، لڑیاں در شہوار کی، ہم بجلیاں انوار کی، ہم ناریاں ہیں نار کی، ہم ہیں ستارہ زادیاں۔ دکھلاؤ گے جرت اگر لاؤ گے انسانوں کے سر، دیں گی مبارک بادیاں افلاک کی شہزادیاں۔ رکھے جو بستر کی طلب وہ جنگ کی سختی سہے، تمثیل شیر پرغضب خون ریز و درہندہ رہے۔ سینے پہ چر کے کھاؤ گے ہم سے گلے مل جاؤ گے، گر بزدلی دکھلاؤ گے آغوش بستر پاؤ گے۔ اجڑی ہوئی آبادیاں ہم ہیں ستارہ زادیاں افلاک کی شہزادیاں۔ یہ ٹولی سامنے سے فوج کے گاتی ہوئی نکلی، ستم کرتی ہوئی گزری، غضب ڈھاتی ہوئی نکلی۔ یہ نکلی جس طرف نالے تھے فریادیں تھیں آہیں تھیں، کہاں ابرو تھے ان کے اور حیراں ان کی نگاہیں تھیں۔ یہ افسوں کارگر نکلا پلانے نامور جھومے، ہوبل کا نعرہ مارا اور قصبے تیگ کے چومے۔ ابو عامر راہب میدان میں صفیں باندھے کھڑے تھے، صفیں باندھے کھڑے تھے، کفر و دین میدان کے اندر
कयामत टूटने वाली ही थी एक आन के अंदर। ये आलम था कि निकला सबसे बदगौहर अबू आमिर, परखने को चला इस्लाम का जौहर अबू आमिर। फरेबे राहिबियत का लिबास उसके बदन पर था, खुदा वो मुस्तफ़ा पर तान काफिर के दहन पर था। बसाते जंग पर शैतान का बनकर नकीब आया, मुक़द्दस साफ फ़ख्रे नौ आदम के करीब आया। गुलामों को जमाया पत्थरों के ढेर पर उसने, यहाँ से लश्करे तौहीद पर डाली नज़र उसने। अबू आमिर की हैरत और हसद। अगरचा मुख्तसर सी फौज थी महबूब दावर की, शाएं उस पे कुर्बा थी मगर खुर्शीद व खावर की। ये कुछ कम 700 अफराद थे अल्लाह के गाजी, अदाए फ़र्ज की खातिर खड़े थे बहरे जांबाजी। महाजिर भी नज़र आते थे और अंसार भी उनमें खड़े थे, औसो खरवज के बड़े सरदार भी उसमें। कभी एक दूसरे को कत्ल करने में कसाई थे, मगर अब ये नज़र आया कि बाहम भाई भाई थे। कभी एक दूसरे की जान लेने पर थे आमादा, यहाँ एक दूसरे पर जान देने को थे उस्तादा। ये जलवा देख कर जी जल गया, तैश आ गया उसको। अखुवत का ये मंजर शेर बनकर खा गया उसको। उन्हें मिल बैठने पर आज माइल कर दिया किसने, उन्हें यक गालिबो यक जानू यक दिल कर दिया किसने। दिले नारी में खफत ने गज़ब की आग भड़काई, धुआं बनकर खबासत चेहरे तारीक पर छाई। फरेबे पारसाई के दहन पर शैतानियत बोली, मुखातिब हो के उसने औस वालों से ज़ुबां खोली। अबू आमिर की तकरीर। अबू आमिर हूँ मैं, ऐ मेरे बच्चों मेरे फर्जंदों, मेरी एक बात सुन लो जंग से पहले खुरोमंदो। मुझे पहचानते हो, मेरा रुतबा जानते हो तुम, ज़बां से कुछ कहो दिल में तो मुझको मानते हो तुम। तुम्हारे दरमियाँ रहता था मैं, कैसे भले तुम थे, ज़माना तुमसे दबता था कुछ ऐसे मन चले तुम थे। अरब कतरा के चलते थे मेरे यसरब की बस्ती से, के डरते थे तुम्हारे साये तीग दस्ती से। अगरचा कश्त खूं था ओसो खरवज के घरानों में, मगर एक धाक थी बैठी हुई सारे ज़माने में। तुम अपने घर में मरने मारने से जब ना डरते थे, बहादुर जानकर अगियार भी परहेज करते थे। तुम आपस में जो लड़ते थे ये खिसलत थी दिलेरों की, कि मिलकर बैठना आदत नहीं होती है शेरों की। मगर अफसोस तुमने अपनी खिसलत को बदल डाला, तुम्हें बुज़दिल समझ लेता है अब हर देखने वाला। कभी तुम शेर थे अब भेड़ बकरी हो गए हो तुम, तुम्हें क्या हो गया क्यों जागते में सो गए हो तुम।
ہمارے وقت میں کوئی نمازی تھا نہ صائم تھا، تمہارے ساتھ میں تھا اور تمہارا رعب قائم تھا۔ سبق جس نے پڑھایا ہے تمہیں صلح و اخوت کا، حقیقت میں وہ دشمن ہے تمہارے زور و قوت کا۔ نتیجہ دیکھ لو بھیڑوں کا گلہ جان کر تم کو، ضعیف و بے کس و بے بال و پر گردان کر تم کو۔ عرب کے لوگ اس بستی پہ حملہ کر کے آتے ہیں، تمہیں ہر مرتبہ ٹھوکر لگاتے ہیں، جھکاتے ہیں، مگر تم ہو کہ اس افتادہ کو رفعت سمجھتے ہو، محمد کی زباں کو آیہ رحمت سمجھتے ہو۔ نہ ہونے سے میرے تم نے بہت ہی رنج اٹھائے ہیں، قتال بدر میں اکثر بہادر کام آئے ہیں۔ یہاں بھی آج ایک بھاری مصیبت آنے والی ہے، قریشی فوج تم پر موت بن کر چھانے والی ہے۔ تمہارا ان سے جھگڑا کوئی ذاتی ہے نہ آبائی، پرائی آگ میں جلنا کہاں کی ہے یہ دانائی۔ تم اپنا گھر سنبھالو اور خبر لو کام دھندوں کی، کہ طالب ہے قریشی قوم اپنے بھائی بندوں کی۔ بہت کافی ہے جو تم دے چکے ہو مہمانوں کو، نصیحت میری مانو اب بچا لو اپنی جانوں کو۔ میں تم کو قتل ہونے سے بچا لینے کو آیا ہوں، تباہی کی نگاہوں سے چھپا لینے کو آیا ہوں۔ بسو تم چل کے اپنے شہر عالی شان کے اندر، وہ باہم فیصلہ کر لیں گے خود میدان کے اندر۔ مجھے امید ہے تم اس نصیحت کو نہ ٹالو گے، گھروں میں جا کے اپنے بال بچوں کو سنبھالو گے۔ وہ دشمن ہے جو تم کو اس طرح میدان میں لاتا ہے، تمہارا دوست تم کو موت کے منہ سے بچاتا ہے۔ ابو عامر کی یہ تقریر تھی ایک دام سیادی، گوارا کر نہیں سکتی تھی جس کی روح آزادی۔ مسلمان جانتے پہچانتے تھے اس کی عیاری، اب اس تقریر سے بھی کھل گئی راہب کی مکاری۔ اتر آیا تھا یہ شیطان پھر فرسودہ گھاتوں پر، ہنسے انصار اس بیہودہ کی بیہودہ باتوں پر۔ انصار کا جواب: حد برداشت سے جب یا وہ گوئی بڑھ چلی اس کی، جواب صاف نے آخر مٹا دی بے کلی اس کی۔ جواب ایک فقرہ تھا لیکن بڑی ہی جامعیت کا، یہ ایک اظہار تھا صدق و صفا و حسن نیت کا۔ کہا انصار نے لا مرحبا مردود لا اہلاً، کوئی مونس نہ ہو تیرا جہاں میں او خدا دشمن۔ کہا انصار نے جس دم یہ فقرہ یک زباں ہو کر، اڑا جامہ فریب دوستی کا دھجیاں ہو کر، اسی فقرے نے اس کی صورت اصلی عیاں کر دی۔ اتارا زاہد مکار نے ملبوس ہمدردی، بوئیں سکڑی بھیجے لب نہ تھے پھولے پھٹ گئے دیدے، پھر اس سمت جس جانب کھڑے تھے اس کے گرویدے۔
बड़ा ऐसा चढ़ा ऐसा मिजाजे राहिबे कम ज़र्फ का पारा, उठाकर एक पत्थर लश्करे इस्लाम पर मारा। गुलामों ने भी की तकलीद राहिब के इशारों की, तवाज़ो पत्थरों से की गई सजदा गुजारों की। ओहद की जंग का आगाज था इस संग बारी से, फलक हैरान था अहले ज़मी की बदकुमारी से। पत्थर का जवाब पत्थर, अबू आमिर का फरार। अचानक यूं जो पत्थर लश्करे इस्लाम पर बरसे, जवाब इस्लाम को देना पड़ा पत्थर का पत्थर से। मकाबिल से जूं ही चोटें चली घबरा गए बुज़दिल, न लाए ताब एक साथ में मुँह की खा गए बुज़दिल। जो पहले छेड़ करते हैं वही मगलूब होते हैं, गुलूख अंदाज रापादाश संग गुलूख अंदाज रापादाश संग अस्त उसको कहते हैं। बचा कर अपनी जाने कोई पीछे और कोई आगे, अबू आमिर और उसके साथ वाले सब के सब भागे। बज़ाहिर मज़ह का अंगेज़ था ये तरफ़ा नज़ारा सफ़े इस्लाम ने, लेकिन न उस पर कै कहा मारा। मिजाजे कुफ्र ईमा की यही तो हद फाजिल थी कि दुश्मन की हज़ीमत से भी इबरत उनको हासिल थी। गुलामी में बशर गैरत पे कायम रह नहीं सकता, सबा तो सब्र से कोई मुसीबत सह नहीं सकता। गुलामी में बशर इज़्ज़त के मानी भूल जाता है, पहन कर तौक लानत का खुशी से फूल जाता है। गुलामी सर बुलंदी के नताइज से डराती है, ज़मी पर पेट के बल रेंगने का गुर सिखाती है। गुलामी देखती है खौफ जां हर अज़्म के अंदर, हरासा बज़्म के अंदर गुरेज़ां रमज़ के अंदर। गुलामी में इरादे पुख्तगी पैदा नहीं करते, दिलों को हुस्न इस्तक़लाल पर शैदा नहीं करते। गुलामी आदमी से आदमियत छीन लेती है, अमल देती है लेकिन हुस्न नीयत छीन लेती है। गुलामी ज़ौक़ की कातिल, गुलामी फ़िक्र की दुश्मन, अदुए खुद शनासी और खुदा के ज़िक्र की दुश्मन। गुलामी अक्ल से खाली, गुलामी इश्क से आरी, गुलामी तालिबे आराम जो पाए हविस्कारी। गुलामी तालिबे आराम जो पाए हविस्कारी, जिहादे ज़िंदगी में खंजरे जल्लाद के डर से। गुलाम अपनी ही गर्दन काटते हैं अपने खंजर से, गुलामी की निगाहें अपनी जंजीरें बनाती हैं। पहन कर फिर ये ज़ेवर नाचती हैं और गाती हैं। किराए का सिपाही मौत के साए से डरता है, ये अक्सर मर्तबा मरता है और बेमौत मरता है। किराए का सिपाही पेशावर जल्लाद होता है, गुलाम ज़र शहीद ज़ौक़ इस्तबदाद होता है। नहीं होता है उसके दिल में जज्बा जानिसारी का, मिसाल उसकी है ऐसी जिस तरह कुत्ता शिकारी का। ये सेदे बोम के पीछे बड़ी गर्मी दिखाता है,
مقابل شیر آ جائے تو اکثر دم ہلاتا ہے۔ اسی صورت غلامان قریش آئے تھے لڑنے کو، بزوں میں خوش گویا بھیڑ بکری کے پکڑنے کو۔ مقابل میں نظر آئی جو صورت ان کو شیروں کی، ہوئی سرد ایک ہی بھپکی میں گرمی ان دلیروں کی۔ ابو عامر کا فرزند حنظلہ مرد مسلمہ تھا، یہ غازی بھی احد کے دن شریک اہل ایمان تھا۔ یہ قصہ پاک کرنا چاہتا تھا اس فسادی کا، مگر پابندی مرد مجاہد حکم ہادی کا۔ اجازت کی طلب میں وہ رخ عالی کو تکتا تھا، پسر لیکن پدر پر ہاتھ اٹھائے ہو نہ سکتا تھا۔ اسی دستور کی ہر جنگ میں رحمت تھی گرویدہ، پسر کے ہاتھ سے قتل پدر تھا ناپسندیدہ۔ رسالت کا احسان، مسلمان ان کو دھر سکتے تھے تیروں کے نشانوں پر، مگر ہادی کو آیا رحم انسانوں کی جانوں پر۔ نہیں تھے ذوق آزادی سے بہرہ مند بیچارے، کہ آقاؤں کی مرضی ہی کے تھے پابند بیچارے۔ نہ کرنا چاہتے تھے قتل عالی جناب ان کو، لہذا پتھروں ہی سے دیا ان کا جواب ان کو۔ پڑا چھوٹا سا ایک پتھر ابو عامر کی چھاتی پر، دہن نے چیخ ماری اس کے دل کی بے ثباتی پر۔ بڑی تیزی سے راہب کی زباں پر گالیاں آئیں، غلامی نے نہ راہیں بھاگ جانے کے سوا پائیں۔ سراسیمہ ہراساں ہانپتے چوٹوں کو سہلاتے، پلٹ کر دیکھتے ایک دوسروں کو ٹھوکریں کھاتے۔ غلامان قریش اپنی صف لشکر میں جا پہنچے، بڑی راحت ملی زندہ سلامت گھر میں آ پہنچے۔ آقاؤں کی بے دردی قریشی فوج نے دیکھی جو نامردوں کی نامردی، سب ان کو گالیاں دینے لگے از راہ بے دردی۔ بھگوڑے سامنے پہنچے جو اپنے اہل لشکر کے، اڑائی ان کے سر پر خاک سب نے مٹھیاں بھر کے۔ ہنسی اڑتی تھی جس جانب کو بھاگا تھا ابو عامر، ندامت پیچھے پیچھے آگے آگے تھا ابو عامر۔ قریشی فوج اس رنگ ہزیمت سے تھی کسیانی، مسلمانوں کا دل بڑھنے سے تھی ان کو پریشانی۔ بہادر تھے نرالے شان بھی ان کی نرالی تھی، کوئی ہنستا تھا ان پر اور کسی کے لب پہ گالی تھی۔ طلحہ علمبردار قریش کا تیش، علمبردار طلحہ ہو گیا غصے میں دیوانہ، مخاطب فوج سے ہو کر پکار اٹھا دلیرانہ قریش اپنے غلاموں کو نہ لڑواؤ، قصور ان کا نہیں ہے بے وقوفو ہوش میں آؤ۔ غلاموں کو محاذ جنگ پر بھیجا ہی کیوں تم نے، مسلمانوں کو سمجھا تھا مگر سیدھے زبوں تم نے۔ یہ ساری بے وقوفی تھی سپہ سالار صاحب کی، ابو عامر کے دھوکے میں مٹا دی آبرو سب کی۔
یہ خدمتگار بیچارے قتال و جنگ کیا جانے، غنیمت ہے یہی میدان سے لے کر آ گئے جانے، ٹھہر سکتے نہیں میدان میں ٹٹو کرائے کے، ضرورت پر نہ اپنے کام کے ہیں نہ پرائے کے، یہ زندہ آ گئے ہیں دشمنوں کی مہربانی سے، انہیں چھوڑو بھلا کیا فائدہ اب آنا کانی سے، انہیں چھوڑو تمہیں بدلہ مسلمانوں سے لینا ہے، وطن والوں سے اور یثرب کے دہقانوں سے لینا ہے، وہ بدلہ سامنے سے آج بچ کر جا نہیں سکتا، محمد آج کوئی معجزہ دکھلا نہیں سکتا، تمہاری فصل ہے تیار آؤ کاٹ کر دھر دیں، بڑھو آؤ مسلمانوں کا یکسر خاتمہ کر دیں، ابو سفیاں تم اس راہب کی صورت دیکھتے کیا ہو، یہ بیچارہ تو ہے مٹی کی مورت دیکھتے کیا ہو، بہت بے تاب ہیں قریشی بہادر جنگ کرنے کو، ہیں تیغیں منتظر روئے زمیں گل رنگ کرنے کو، اجازت دو کہ اب لشکر بڑھے چھوڑو یہ تقریریں، بہادر کے لیے ہیں ننگ چالیں اور تدبیریں، بہادر کے لیے ہیں ننگ چالیں اور تدبیریں، طریقے بزدلانہ اب سہا جاتا نہیں مجھ سے، جو چاہے وہ رہے چپکا رہا جاتا نہیں مجھ سے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔